جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں۔ بڑی پیاری کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا۔ 3 سال سے حج کے لیے میں بے قرار تھا، حج کے لیے دعائیں کر رہا تھا، لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ الحمدللہ عز و جل، میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ میری آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی۔ میں بہت شادہ اور فرحہ تھا، یعنی بہت خوش تھا۔ اچانک یاد آیا، میرے پاس زاد راہ یعنی سفر کا خرچ تو ہے ہی نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں غمگین ہو گیا۔ دوسری شب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں پھر زیارت ہوئی، لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ اسی طرح تیسری رات بھی خواب میں بارگاہ رسالت سے حکم ہوا، تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4تھی بار خواب میں تشریف لائے تو میں اپنی مالی حالت کے متعلق عرض کر دوں گا۔ آہ پلے زر نہیں، رخت سفر سرور نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آہ پلے زر نہیں، رخت سفر سرور نہیں، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ بے شک جس کو حضور کا بلاوا آ جائے وہی وہاں حاضری دے سکتا ہے۔ 4تھی رات پھر سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے غریب کھانے میں جلوہ گری فرمائی اور ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے دست بستہ عرض کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس اخراجات نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہوگی۔ زرہ لوکھنڈ کا کپڑا جو حفاظتی طور پر پہنتے تھے۔ اتنا فرما کر سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زرہ موجود تھی۔ وہ بالکل صاف ستھری تھی، گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار سونے کے سکے 4000 دینار میں بیچا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ عز و جل شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔